السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وقالت الیہود، وقالتی اور کہا الیہود یہودیوں نے، عزیر کہ حضرت عزیر جو ہیں ابن اللہ، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے والی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی وہ اس طرح ایمان نہیں رکھتے جس طرح کے پیغمبروں نے ان کو تبلیغ کی، گویا کہ ان کے ایمان باللہ کو غیر معتبر قرار دیا گیا۔ وہ کس وجہ سے؟ اب اس آیت میں اس بات کی وضاحت ہے۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے کہ حضرت عزیر جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے المسیح کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ابن اللہ، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یعنی ان کے اس عقیدے کی وجہ سے ان کے ایمان باللہ کو کوئی اہمیت نہیں ملی، یعنی ان کے ایمان باللہ کو غیر معتبر قرار دیا گیا۔ ذالکہ، یہ قولہم، ان کی باتیں ہیں، بی افواہہم، ان کے منہوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صرف ان کے منہوں کی باتیں ہیں، یعنی یہ ایسے عقیدے ہیں جو انہوں نے اپنی طرف سے بنا رکھے ہیں۔ یضاہیون، وہ نقل کرتے ہیں، قولا، بات کی، الذین، ان لوگوں کی، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، من قبل، اس سے پہلے، یعنی وہ اس سے پہلے کافر لوگوں کی بات کو نقل کرتے ہیں، یعنی ان کے طریقے کو اپناتے ہیں۔ قاتلہم اللہ، قاتلہم، قتل کرے ان کو، یعنی ہلاک کرے ان کو، اللہ تعالیٰ، انا یوفکون، انا کہاں، یوفکون، وہ پھرے جاتے ہیں۔ اتخذوا، بنا لیا انہوں نے، یعنی ان یہود و نصارہ نے بنا لیا، احبارہم، اپنے علماء کو، و رہبانہم، اور اپنے درویشوں کو، اربابا، رب، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، یعنی انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے درویشوں کو اور اپنے علماء کو رب بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا، وما اور نہیں، ویسے ماں کا اکثر معنی ہوتا ہے جو، لیکن اس سے آگے الا آ رہا ہے، اس لیے ماں کا معنی نہیں میں تبدیل ہو گیا۔ وما امروا، اور نہیں ان کو حکم دیا گیا تھا، الا مگر، لیعبدوا، یہ کہ وہ عبادت کرے، الہا واحدن، ایک ہی معبود کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک ہی معبود کی عبادت کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی۔ لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہوا، مگر وہی اللہ تعالیٰ، سبحانہ، وہ پاک ہے، اما، اس سے، یشرکون، جو وہ شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک ہے، ان تمام شرک سے پاک ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے واضح ہو جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہود و نصارہ نے تو کبھی بھی اپنی علماء کی عبادت نہیں کی، تو پھر ایسا کیوں کہا گیا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا؟ تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی علماء کی عبادت نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے جو اپنی علماء کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ ان کے کہنے پر چیزیں حلال بھی کر لیتے اور حرام بھی، لیکن یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی اور کو یہ حق دے گا، یعنی کسی اور کو یہ اس منصب پر فائز کرے گا کہ اس کے کہنے پر چیزیں حلال بھی کرے گا، حرام بھی، یہ شرک ہے، گویا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرنا ہے۔
جس طرح کہ آج کل کے ہمارے جاہل مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ انہوں نے اپنے پیشواؤں کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ ان کے کہنے پر چیزیں حلال بھی کر لیتے ہیں اور حرام بھی۔ یہ غلط ہے اور یہ شرک کے دائرے میں آ جاتا ہے، اور شرک کی تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی معافی نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرک کا کوئی بھی عمل قبول نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مشرک پر جنت کو حرام بھی کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسی بیماری سے بچا کر رکھے اور توحید کی راہ پر چلائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، یعنی یہود نصارہ اور مشرک جو ہیں ارادہ کرتے ہیں، منافق ان یطفئوا، یہ کہ وہ بجھا دے، نور اللہ ہی، اللہ تعالیٰ کے نور کو، یعنی اس ہدایت کو، اس دین کو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، بی افواہہم، اپنے منہوں سے، ویاب اللہ، اور انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ویابا، اور انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ، الا، مگر، ان یتمہ، یہ کہ وہ پورا کرے گا نورہ، اپنے نور کو، ولو کارہ الکافرون، ولو، اگرچہ، کارہ، ناپسند سمجھے اس کو، الکافرون، کافر، یعنی یہود و نصارہ اور مشرک جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اپنے باطلانہ عقیدوں کی وجہ سے، اپنے باطلانہ طریقوں اور روشوں کی وجہ سے دین کو ہی بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے، یعنی جیسا کہ اس آیت میں ہے وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ہی غالب کرے گا، اپنے نور کو ہی غالب کرے گا، یعنی اس قرآن کو، اس ہدایت کو جو ہمارے نبی ہم تک لے کر آئے، یعنی نور سے مراد ہدایت وہ قرآن پاک جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تک لے کر آئے۔ کافر کا لغوی معنی ہے چھپانے والا، رات کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے اندر تمام چیزوں کو چھپا لیتی ہے۔ اس طرح کافر کو بھی کافر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے دل میں مسلمانوں کے خلاف جو بغض اور حسد کو چھپائے رکھتا ہے، یا یہ کہ وہ اللہ کے نور کو چھپانا چاہتے ہیں، اس لیے بھی کافر کو کافر کہتے ہیں۔ وہ والذی، وہی اللہ تعالیٰ ہے، ارسلہ، جس نے بھیجا، رسولہ، اپنے رسول کو، بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق کی، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ غالب کر دے اس کو، یعنی اس دین حق کو غالب کر دے، علی الدین کلہ، تمام دینوں پر، ولو کارہ المشرکون، ولو، اور اگرچہ، کارہ، ناپسند سمجھے اس کو، المشرکون، مشرک، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس دین کا غلبہ ضروری ہے، یعنی دلائل اور ثبوت کے لحاظ سے تو اس دین کو تمام دینوں پر غلبہ حاصل ہے، یعنی ہمیشہ سے اس دین کو تمام دینوں پر غلبہ حاصل ہے اپنے دلائل کی وجہ سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مسلمان بھی اس دین پر عمل کریں تو ان کو بھی دنیاوی غلبہ انشاءاللہ ضرور حاصل ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے گروہ کو ہی کامیاب کرے گا، یعنی اپنے گروہ کو ہی فتح دے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے گروہ بن کر رہیں، یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، اس قرآن پر عمل کریں، اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں اور شرک جیسی بیماری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ تمام کہ اللہ ہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، کیونکہ اگر ہمارا عقیدہ ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ پھر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔